لایا تے جے او سمجھ دے عبارتاں سرکار دی دشمنی وچ لکھیاں گئی ہیں پھر فتویٰ نہ لاندے تے احمد رضا خود کافر ہو جاندے کہ انہاں سمجھیا کہ عبارتاں غلط نے کہ انہاں فتویٰ لایا ہے تے عشق مصطفیٰ دے ہتھوں مجبور ہو کے لایا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہاں نوں سمجھان دے رہے تے احمد نہیں آندے رہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی او نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان سب مل کے پڑھیے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اس آیت کریمہ دے اتے عمل کیتا ہے. اسے واسطے علماء نے آپ دے عشق مصطفیٰ دا مادہ اسے آیت کریمہ دو کڑے آئے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان اے اوستی نے جنہ دے دل وچ عشق مصطفیٰ دا سمندر ٹھاٹھا مار دائے بیا اے او نے جنہ دے دل و دماغ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اے واضح ہو چکے آئے. اپنے بھی مندے نے بیگانے بھی مندے نے ہر کوئی مندہ ہے جنہیں نہیں منیا وہ بھی مندہ ہے جنہاں نے کلمہ آقا دا پڑھے آئے غلامی دا حق ادا کیتا ہے وہ بھی انہاں گلانوں تسلیم کردہ ہے. اعلیٰ حضرت اور کچھ منیا جائے یا نہ منیا جائے آپ دیاں کتاباں پڑھیاں جان آپ دے اشعار پڑھے جان آپ دا کلام پڑھیا جاوے ساری کائنات دے سامنے ایک گل روزے روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے. اعلیٰ حضرت اور کچھ ہون یا نہ ہون سچے غلام مصطفیٰ تے ہے نے. اور ایسے گالتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مان کر دیان دے ہوں دے سن دل میں نہ خوف رکھ ذرا دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. بعد میں کسی کے دل میں خیال آئے عبد مصطفیٰ عبد تو اللہ کا ہوتا ہے نبی کا عبد کیسے آ گیا ذہن میں خیال آ سکتا ہے. دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد دی نسبت جدوں رب والوے ادا مطلب ہے اللہ دی بندگی کرن والا جدوں نسبت سرکار وال عبد دی ہووے ادا مطلب ہے نبی دی غلامی کرن والا. سرکار دا خادم عبد بمانا بندگی کرنے والا بھی ہے عبد دا مانا خادم بھی ہے. لغتیاں کتاباں پڑھو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک وری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا حدیث مستدرک امام حاکم دے اندر ہے المعجم الکبیر امام طبرانی دے اندر ہے اور تاریخ دمشق امام ابن اسحاق اندر ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میں سرکار دے نال عبد بن کے رہا ہاں کی مطلب ہے میں مصطفیٰ دا غلام بن کے رہا ہاں میں آقا دا خادم بن کے رہا ہاں. یہ تھے مانا خادمیت والا ہے بندگی کرنے والا مانا نہیں. دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. یا مدرسہ فکر نہ کر تینوں
نہ ایتھے کچھ ہونا ہے، نہ قبر وچ کچھ ہونا ہے، نہ حشر وچ کچھ ہونا ہے. کیوں؟ تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ. پڑھ لو تو ہے عبد مصطفیٰ، جڑا نبی دا غلام بن کے رہے، خادم بن کے زندگی گزارے، انہوں کیڑا فکر ہے؟ تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد. جو آقا کا غلام ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا. یہ کام غلط ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. ہاں بھائی سب ٹھیک ہے؟ پڑھیے مل کے. تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ. دل میں نہ خوف رکھ ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. پڑھ لو تیرے لیے امان ہے، تیرے تو ہے عبد مصطفیٰ. فکر نہ کریں تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ساری زندگی اس عقیدے دا پہرا دیتا ہے، پاویں بھابی کیوں نہ ہوئے، ماں کیوں نہ ہوئے، پاویں بیٹی کیوں نہ ہوئے، بیٹا کیوں نہ ہوئے، بھرا کیوں نہ ہوئے، بہن کیوں نہ ہوئے، آنڈی گوانڈی یار سنگی ساتھی تڑے دے پارٹی دے، پاویں جیڑا بھی ہوئے ساڈی یاری ہو دے نالے جیڑا غلام مصطفیٰ. ہائے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس گل دا پہرا دیتا ہے اور درس دیتا ہے. آپ دے ایک خادم دی گل کرا، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کوئی بھی بد عقیدہ ہوندا سی آپ سلام نہیں سن لیندے. کیوں؟ فرمایا پہلا ساڈی سرکار دا بن پھر اسی تینوں اپنا بنا لاں. پہلے ساڈی سرکار دا بن، ہمیں کیا پرواہ ہے کسی کی. ساڑی ماریا جتی دی نوک تو جڑا سرکار دا نہیں ہو ساڑا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ اساں سرکار نو محبوب بنایا ہے. تے محبوباں دے یار بھی محبوب ہوندے نے، تے محبوباں دے غدار بھی غدار ہی تصور کیتے جاندے نے. ایک واری مصطفیٰ دا وفادار بن ساری خدائی تیرے متحد ہو جائے گی، لیکن جو غدار ہے بارگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے اس کی تے گھر والے نہیں ماندے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ والسلام علی مظہر جمالہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین.
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آج کا موضوع چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہے، تو اس لیے آپ کا لکھا ہوا قصیدہ نوریہ اس کے 3-4 اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سب مل کے پڑھیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. ارے مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. پڑھیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اگے میرے امام فرما دینے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. توڑا سمجھتے ہیں بھائی؟ ایک کنواں دا توڑا مینوں بھی دے. توڑا سمجھتے ہیں نا؟ دانیاں دا توڑا ایک مینوں دے، چاولاں دا توڑا. توڑا جس میں کو تقریباً 50 کلو چینی آ جاتی ہے، اس کو توڑا کہتے ہیں. بوری ہو تو 2.5 من کی، ٹھیک ہے نا؟ اگر توڑا ہو تو 50 کلو کا. اعلیٰ حضرت کا تصور دیکھو کتنا پیارا ہے. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. سمجھیں بات کو. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. خود ہی فرما دینے ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا
نور کا فرماندے نے تھوڑیاں دی کی گل کر دے ہو پے میرا نبی نور نلا نور ہے جڑا بھی آیا ہے میرے مصطفیٰ نے انہوں نور بنا دیتا ہے توڑیاں دی کڑی گل اللہ اکبر یا رسول چلو رہن دو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور ایک مصرع جنہوں میں پڑھنا تو میں آپ ایک کیفیت تاری ہو جاندی لوگ کہتے ہیں حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کو ہے میں نہ جی اللہ نو صرف علم ہے سرکار نو علم نہیں سی دینا تو پھر قرآن وچ رکھے کیوں یہ میرا وہ سوال ہے جس کا میری زندگی کے آخری سانس تک کو جواب نہیں دے سکتا اللہ کے فضل سے کیونکہ رب بندہ الرحمن و علم القرآن رحمان ہو جنہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا ہے تو کیا حروف مقطعات قرآن نہیں جے قرآن نے تو رب نے سکھائے نے سرکار نو علم ہے امام سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ فرماندے نے اللہ نو پتہ ہے حروف مقطعات کی نے تے علم دیتا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تے رب سرکار دے صدقے جس اپنے پیارے بندے نو چاہے انہاں دا راز عطا کر دیندا ہے راز عطا کر دیندا ہے ہن اللہ حضرت رحمت راز عطا ہویا سی راز عطا ہویا سی آپ نے حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد کاف کی ہے ہا کی ہے یا کی ہے عین کی ہے صاد کی میرے امام نے دسیا ہے ذوق اب پہلے وہ مصرع پڑھ لیں مطلق کا مصرع پڑھ لیں پھر میں یہ شعر سناتا ہوں آپ کو صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا فرماندے نے کاف گیسو ہاتھل یا ابرو آنکھیں این سواد فرماندے نے آؤ میں دساں کاف آ یا این سواد کی ہے کاف گیسو کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں این سواد کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں این سواد فرماندے نے دا معنی کی ہے کاف ہا یا این سواد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو ذوق نال شوق نال محبت نال عقیدت نال تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعدے کے مطابق موقع بھی ہے مناسبت بھی ہے اور دن بھی ہیں عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اسی حوالے سے میں نے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے
پارہ نمبر 28 ہے، سورت المجادلہ ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیں اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں عظمت بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ تسی نہیں پاؤ گے انہاں لوگاں نو جنہاں نے یقین اللہ تے رکھے ہے اور جنہاں نے یقین قیامت دے دن یعنی آخرت دے دن اتے رکھے ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے اللہ تے ایمان رکھن والے تے قیامت دے دن تے ایمان رکھن والے یاری لان دوستی لان انہاں لوکاں نال جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کی تھی۔ رب فرماندہ تسی ایسے لوگاں نو نہیں پاؤ گے، کنہ لوگاں نو نہیں پاؤ گے جنہ اللہ تے ایمان رکھے ہے اور قیامت دے دن اتے ایمان رکھے ہے، کہ او یاری لان دوستی کرن انہاں لوگاں نال جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کی تھی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اور جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے پاویں اے میرے نال پیار کرن والے، قیامت نو منن والے، میرے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلے چ پان والے، پاویں انہاں دے ماپے ہی کیوں نہ ہون، جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے انہاں میرے پیارے بندیاں دے والدین ہی کیوں نہ ہون۔ فرمایا تسی انہاں نو نہیں دیکھو گے کہ اپنے ماپیاں نال بھی سلام لین، رشتہ رکھن کدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنہ منو منے ہے قیامت نو منے ہے میرے رسول تے ایمان لے آندہ ہے، او مخالفت کرن والیاں نال کدی بھی دوستی نہیں کرتے۔ جنہ نہ دوستی دا رب دستا ہے پیا، رب فرماندہ ہے پاویں انہاں دے ماپے ہی ہون، او ابناءہم پاویں انہاں دے بیٹے ہی ہون، او اخوانہم پاویں انہاں دے بھرائی ہون، او عشیرتہم پاویں انہاں دے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہون۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنہ میرے تے ایمان لے آندا ہے اور قیامت دے دن تے ایمان لے آندا ہے، فرمایا کدی بھی اپنے انہاں ماپیاں نال، اولاد نال، رشتہ داراں نال، بھراواں نال، عزیز و اقارب نال، یار دوستاں نال کدی بھی تعلق نہیں رکھن گے، کنہاں نال جنہاں نے اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کی تھی۔ فرمایا اے وہ لوگ نے جنہ دے دل وچ میں خدا نے ایمان ثبت کر دیتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے او لوگ نے جنہ دے دل وچ رب فرماندا ہے اساں ایمان پختہ کر چھڑیا ہے، انہاں دے مومن ہون وچ شک، اچھی بولو مومن ہون وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اور یہ عقیدہ قرآن دے تھرو پیش کیتا ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتا ہے۔ میں ایتھوں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اے عقیدہ مینوں یاد ہے کہ اس تے میں بہت بالتفصیل اے سارے رشتے میں گن گن کے حدیثاں سنائیاں سر تو شاید یاد ہو، اسی آیت کے تحت حدیثیں میں نے سنائی تھی، لیکن جہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ دے سمندر اندر ایسا غوطہ لایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس غوطے نو پسند فرمایا، اور اسے غوطے میں جا کے آپ خود عشق مصطفیٰ دے سمندر میں ایسی غواصی کرتے رہے، ایسے غوطہ زن ہوندے رہے کہ اپنے بھی آندے رہے، بیگانے بھی آندے رہے، اعلیٰ حضرت اور کچھ ہون یا نہ ہون، لیکن اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ دے سمندر میں غوطہ لان والے ہے نے۔ یا رسول حق چاریہ یا غوث اعظم، غزوہ بدر ہو رہے ہیں، پھر ختم ہو گیا، مسلمانوں نو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے فتح عطا فرمائی،
جنگ ختم ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، بیٹا بھی آ گیا۔ ابا جی تانوں یاد ہے تسی مسلمانوں والوں لڑ رہے سو تے میں کافراں والوں لڑ رہا سی؟ فرمایا ہاں مینوں یاد ہے، اس طرح ہی ہویا پتر۔ تے کہن لگا ابا جی تسی بڑی واری میری تلوار تھلے آئے سو تو میرے دل چاہندا سی ابا جی نے باپ پہ مارنا نہیں، ضرب نہیں لانی، زخم نہیں لانا، قتل نہیں کرنا، تے میں ابا جی ابا سمجھ کے تانوں چھڑ دیندا رہا۔ فرمایا پتر غیرت صدیق کی جوش وچ آئی، عشق مصطفیٰ دے سمندر وچ جڑا غوطہ لایا سی نا اس غوطے دا حق ادا کیتا۔ اور تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پتر تو تے باپ سمجھ کے میں نو کئی باری چھڑ دیتا کہ میرا باپ ہے اینو قتل نہیں کرنا، لیکن پتر میری تلوار تھلے ایک باری بھی آ جاندو پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ نبی دا گستاخ سمجھ کے تینوں میں واسطے جہنم کر دینا سی، واسطے جہنم کر دینا سی۔ جو نظریہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے سامنے پیش کیا، ساری عمر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسی عقیدے کا پیرا دیتے رہے، اسی عقیدے کا پیرا دیتے رہے۔ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں میں مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس پڑھا کرتا تھا، دیوبند میں پڑھا کرتا تھا، تو جب پتہ چلا نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بیگانے کی بات کر، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی تو کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا استاد جی تسی تے مخالف ہو نہ دے تسی یہ جی کیوں کر دے ہو؟ فرمایا مخالفت اپنی جگہ عاشق مصطفیٰ ہے سی ہو، مخالفت اپنی جگہ، پر مولوی احمد رضا خان جڑا سی نا عاشق مصطفیٰ ہے سی۔ میں کہتا ہوں بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں، جادو تو وہی جو سر چڑھ کے بولے، جو دشمن بھی مانے اپنے بھی مانے بیگانے بھی مانے، کمال وہ ہوتا ہے، کمال وہ ہوتا ہے۔ مولوی اشرف تھانوی صاحب نے پتہ لگا، مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ وصال ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لوگ کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے تو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں کہا ہے، انہاں سمجھیا ساڑیاں عبارتاں غلط نے کہ انہاں ساڑے تے کفر دا فتوہ لایا، تے جے او سمجھ دے عبارتاں سرکار دی دشمنی وچ لکھیاں گئی ہیں پھر فتوہ نہ لان دے تے احمد رضا خود کافر ہو جاندے، خود کافر ہو جاندے کہ انہاں سمجھیا کہ عبارتاں غلط نے تو انہاں فتوہ لایا ہے تے عشق مصطفیٰ دے ہتھوں مجبور ہو کے لایا ہے۔ آئے آئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی انہاں نو سمجھان دے رہے تے احمد نہیں آن دے رہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، وہ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان، سب مل کے پڑھیے، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اس آیت کریمہ دے اتے عمل کیتا ہے، اسے واسطے علماء نے آپ دے عشق مصطفیٰ دا مادہ اسے آیت کریمہ تو کڑے آئے، اولائکا
وَقَذَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ اے اس دین جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ دا سمندر ٹھاٹھا ماردا اے بیا اے اونے جنہاں دے دل و دماغ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار اے واضح ہو چکیا ہے اپنے بھی مندے نے بیگانے بھی مندے نے ہر کوئی مندہ ہے جنہیں نہیں منیا وہ بھی مندہ ہے جنہاں نے کلمہ آقا دا پڑھیا ہے غلامی دا حق ادا کیتا ہے وہ بھی انہاں گلانوں تسلیم کردا ہے اعلیٰ حضرت اور کچھ منیا جائے یا نہ منیا جائے آپ دیاں کتاباں پڑھیاں جان آپ دے اشعار پڑھے جان آپ دا کلام پڑھیا جاوے ساری کائنات دے سامنے ایک گل روزے روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے اعلیٰ حضرت اور کچھ ہون یا نہ ہون سچے غلام مصطفیٰ تے ہیں نے اور ایسے گالتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مان کر دیان دے ہوں دے سن دل میں نہ خوف رکھ ذرا دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ بعد میں کسی کے دل میں خیال آئے عبد مصطفیٰ عبد تو اللہ کا ہوتا ہے نبی کا عبد کیسے آ گیا ذہن میں خیال آ سکتا ہے دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ عبد دی نسبت جدوں رب والوے ادا مطلب ہے اللہ دی بندگی کرن والا جدوں نسبت سرکار وال عبد دی ہووے ادا مطلب ہے نبی دی غلامی کرن والا سرکار دا خادم عبد بمانا بندگی کرنے والا بھی ہے عبد دا مانا خادم بھی ہے لغتیاں کتاباں پڑھو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے ایک وری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا حدیث مستدرک امام حاکم دے اندر ہے الموجم الکبیر امام طبرانی دے اندر ہے اور تاریخ دمشق امام ابن اسحاق اندر ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمان دے نے میں سرکار دے نال عبد بن کے رہا کی مطلب ہے میں مصطفیٰ دا غلام بن کے رہا میں آقا دا خادم بن کے رہا اے یہ تھے مانا خادمیت والا ہے بندگی کرنے والا مانا نہیں دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یا مدرسہ فکر نہ کر تینوں نہ ایتھے کو جوڑا ہے نہ قبر وچ کو جوڑا ہے نہ حشر وچ کو جوڑا ہے کیوں تو ہے عبد مصطفیٰ تو ہے عبد مصطفیٰ پڑھ لو تو ہے عبد مصطفیٰ جڑا نبی دا غلام بن کے روے خادم بن کے زندگی گزارے انہوں کیڑا فکر ہے تو ہے عبد مصطفیٰ تو ہے عبد جو آقا کا غلام ہے ہاتھ کھڑا کرے ذرا یہ کام غلط ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے ہاں بھائی سب ٹھیک ہے پڑھیے مل کے تو ہے عبد مصطفیٰ تو ہے عبد مصطفیٰ تو ہے عبد مصطفیٰ دل میں نہ خوف رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھ لو تیرے لیے امان ہے تیرے تو ہے عبد مصطفیٰ فکر نہ کریں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے
ساری زندگی اس عقیدے دا پہرا دیتا ہے، پاویں بھابی کیوں نہ ہوئے، ماں کیوں نہ ہوئے، پاویں بیٹی کیوں نہ ہوئے، بیٹا کیوں نہ ہوئے، بھرا کیوں نہ ہوئے، بہن کیوں نہ ہوئے، آنڈی گوانڈی یار سنگی ساتھی تڑے دے پارٹی دے، پاویں جیڑا بھی ہوئے ساڈی یاری او دے نالے جڑا غلام مصطفیٰ ہائے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس گل دا پہرا دیتا ہے اور درس دیتا ہے۔ آپ دے ایک خادم دی گل کرا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کوئی بھی بد عقیدہ آوندا سی آپ سلام نہیں سن لیندے کیوں؟ فرمایا پہلا ساڈی سرکار دا بن پھر اسی تینوں اپنا بنا لاں، پہلے ساڈی سرکار دا بن، ہمیں کیا پرواہ ہے کسی کی، ساڈی ماریا جتی دی نوک تو جڑا سرکار دا نہیں ہو ساڈا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ اساں سرکار نو محبوب بنایا ہے تے محبوباں دے یار بھی محبوب ہوندے نے تے محبوباں دے غدار بھی غدار ہی تصور کیتے جاندے نے۔ ایک واری مصطفیٰ دا وفادار بن ساری خدائی تیرے متحد ہو جائے گی، لیکن جو غدار ہے بارگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے اس کی تے گھر والے نہیں مانتے باہر دیاں کتے مرنی، صحیح گا؟ یہ ساریاں بہاراں سرکار دی غلامی دیا نے، اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ، یہ ساریاں بہاراں سرکار دی غلامی دیا نے۔ اور ایک مثال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ذات وچوں پیش کرائیں اس دی، اتھے ایک ریاست سی نان پارا انڈیا وچ، وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا بڑا عقیدت مند سی، استاد حاکم بڑا عقیدت مند سی، جنہیں جانا قصیدہ دا لکھنا جا کے سنانا انہیں روپیے چوکھے دینے بڑی خدمت کرنی تے سارے مولوی دو نمبری رل کے کہنے لگے احمد رضا تیرے تو بڑا عقیدت ماندے تمہیں کو دی شان وچ لکھ تینوں بھی مال لبے گا لکھ۔ آپ نے فرمایا تواڈا راہ کچھ ہو رے ساڈا راہ کچھ ہو رے، تواڈا راہ ہو رہے ساڈا رستہ ہو رہے۔ آپ دا مصرع سنا آپ نے اس موقع تے کی لکھیا سی، اللہ اکبر، نان پارا ریاست ہے، اس کے حاکم کی بات لوگوں نے کی تو پیسے ملے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کروں مت ہاں اہل دو ولی رضا، اہل دول دولت والے، دولت مند کی جمع دول ہے، اہل دول دولت والے، فرماندے نے کروں مت ہاں اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم، سارے مل کے پڑھیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا نہیں، پڑھیے میں گدا ہوں اپنے کریم، میں گدا ہوں میں گدا، میں گدا میں گدا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، وہ میرا دین پا رہے نا نہیں، کروں مت اہل دو ولی رضا، فرماندے نے تسی تعریفاں کرو تہاڈا تعلق سرکار نال نہیں نا، تسی دنیا داراں دیاں تعریفاں کرو، میرا تعلق
اینا نال نہیں، میرا تعلق او دے نال ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے۔ میرا تعلق او دے نال ہے جنہ دے خزانے دے منہ کھلے نے۔ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کی شان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ کوئی سائل آوے تے چڑکی نہ، سونیا کو سائل آوے او بولو سائل آوے تے چڑکی نہ، محبوبہ کو دنے آوے راتی آوے، اپنا آوے بیگانہ آوے، گورا آوے کالا آوے، عربی آوے اجمی آوے، امیر آوے غریب آوے، دنے آوے راتی آوے، سونیا چڑکی نہ۔ جیڑا بھی آ جائے یہ نہیں آکھیا بھی جنہ چر محبوبہ ظاہری طور تے زندہ ہے انہاں چر کو آوے تے دے چھڑی، جدو وصال ہو گیا پھر تو کتھے دینا ہے، یہ نہیں قرآن وچ لکھیا کدھے، یہ کدھے نہیں لکھیا، یہ نہیں آکھیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا کو ہون آوے تاں بھی دیویں، جے کو 14ویں صدی چاہیا تے تاں بھی دے چھڑی، تاں بھی دے چھڑی، نہ کری کسے نو چڑکی نہ کسے نو۔ فرمایا میں اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا وا جنہاں نے آپ خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، بخاری شریف صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 1 کتاب دا پاسا سجا تھلیوں تھل لینا چھڑو آکھ جار یار دے نا دی اتنی چوتھی لین، روایت موجود قدیمی کتب خانہ کراچی دا پرانا لمبیاں تے چوڑیاں جلدانا چھاپا انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا اللہ میں نو دیندہ ہے بیا، میں مصطفیٰ آگے تقسیم کردہ ہوا بیا۔ فرمایا منگی دا او دے کولوں میں جڑا ونڈ دا ہوئے، اے بادشاہ دی کیڑی گالے آج خزانہ کھلا ہے کیا بھئی بین ہے کس پہ نوکری پہ تبادلہ نہیں ہو سکتا، بین ہے رات 2:45 بجے بین کھلنا ہے 3 بجے لگ جانا ہے، جڑے اپنے لگ دلیں تو انہوں دا کر لیا باقی پھر بین لگ گیا۔ فرمایا اے تھے دی گال لے سرکار دی بارگاہ چینج نہیں ہوندہ، ہاں آقا دی بارگاہ چینج نہیں ہوندہ، اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ اے بھی سمجھا دیو اوتھے کی ہوندہ ہے۔ فرمایا میں منگنا وا میرا سونا میں نو عطا کردہ ہے، تے پھر نال اے بھی آندے نے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا پڑھ لو، آتا ہے فقیروں پہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، کنا پیار آندے نے خود بھیک دے اور خود ہی کہے وہ منگتے کا بلا ہو۔ میں اس نبی کو منگنا وا جنہ کو تسی منگ دے ہو پے، اینا دنیا دار بادشاہ ماں کو اور نان پارا دی ریاست والے دے قصیدے لے کے منگ دے ہو پے، اے آج دے وے گا کل نہ کر دے گا، پر جدے کو میں منگنا وا وہ نبی بڑا کریم ہے، او میرا سونا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، او جدوں بھی منگو میرا نبی نہ نہیں کردہ۔ میں احمد رضا نے منگ کے ویکھے آئے، ہر لمحے اوتھوں ہی منگے آئے، ہر کڑی اوتھوں ہی منگے آئے، ہر پل اوتھوں ہی منگے آئے، ہر ویلے اوتھوں ہی منگے آئے، ایک بری بھی رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی نے نہ نہیں کی دی۔ اللہ اکبر، حق چاہے یا غوثیہ زندہ فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری بھی نہ لے بھئی مائک دے روڑا سی ہو دوں گا بازون ٹھیک ہے، دیکھو ایک مائک دا بھی کنہ روڑا ہوتا ہے جی، ہاں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔
فرماندے نے میں جدوں بھی منگیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری بھی نہ نہیں کی تھی، جدوں منگیا ہے ملدا ہے، او تم ہی اوتھوں منگ جڑا ورتاندا ہے پیا۔ ذوق ہے تو مصرع پڑھی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا جو شعر آپ کہیں میں قرآن سے دکھاتا ہوں، حدیث سے دکھاتا ہوں۔ میرے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے باہر لکھا ہی کچھ نہیں ہے، قرآن و حدیث کے باہر لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاعر دنیا تے آئے نے تے آندے رہنے نے، جو اعلیٰ حضرت نے لکھ چھڑیا ہے وہ کہیں وہ نہیں جنہوں سمجھ بھی نہیں ہوتا بھی گل کی ہے۔ صحیح بات ہے، جدوں اعلیٰ حضرت مطلب فرماندے نا کوئی ایسا مصرع جدے وچ اتے بھی وہی لفظ تھلے بھی وہی لفظ مترادفات، تو کئی بیلیاں سمجھ نہیں ہوندی پہ اتے بھی وہی لفظ ہے تھلے بھی وہی ہے۔ میں کہا بھائی جی اتے معنی کچھ ہو رہے تھلے معنی کچھ ہو رہے۔ یہ بھی علیحدہ ٹاپک ہے، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی علیحدہ ٹاپک ہے، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے لیکن آپ کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یہ کوئی نجی نشست ہو نا اس میں سمجھائی جاتی ہیں باتیں ایسی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا کمال دیا ہوا تھا، کیا کمال۔ میں تو سمپل باتیں صرف آپ کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، چونکہ میں نے اس لیے جملہ بولا کہ بیگانے بھی مانتے تھے کہ دعا منگو بھائی انہوں دی بخشش واسطے، کیوں اور کچھ ہے سی یا نہیں سی ہے، ساڈا اختلاف اپنی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے سی، عاشق ہے سی۔ تو اس لیے میں نے اسی سر کو چھیڑا ہے، اسی مدھر کو چھیڑا ہے کہ یہی سر ہماری آقا سے سر بدل دے، اور وہ سر جڑ جائے، تار جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ عشق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چنگاری ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دے، ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جدوں کسی کو منگنا ہوئے تے منگی دا او دے کولوں جڑا برتاندا پیا، یہ تے اصول دی گل ہے نا جی، یہ تو اصول ہے۔ جو تقسیم کردا پیا، جڑا ورتاوا ورتاندا پیا، او دے کولوں سارے حضرت جی مینوں دیا جے، صوفی جی مینوں دیو، قاری صاحب مینوں دیو، مولانا صاحب مینوں بھی دیا جے، تے ایک بندہ ادھروں نہ منگے جڑا ورتاندا پیا، وہ دوجے پاسوں ہو کے جنہیں دیگاں پکائیاں وہ بوئے تے جا کے سانوں بھی چول دیو جی، انہاں کہا چوڑے جی جڑا ورتاندا وہ کولوں منگ لے جا کے، جی تو سارا جگ لیندا پیا، جی تو ساری کائنات منگ دی ہے، تم ہی اتھوں منگ لے تو یا لکھ کے دے بھی وہ کنجوس ہے دیندا نہیں، اے نہیں جی وہ تے آندا سی جنہیں لینا لے لو۔ پیر نصیر نے اسے واسطے آکھیا ہے نا، چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ اسے واسطے آکھیا نا، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، وہ جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ، کیوں کہ جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے، جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے، ارے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، فرمایا اس سے مانگو جس کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، جو نہ نہیں کرتا جو بھی آتا ہے مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں، سرکار عطا کرتے ہیں۔ تے جیڑا اس شہدہ بھی منکر ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اسے سلام بھی نہیں لیتے، اسے کلام بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایک کدی یاری انہاں نہ نہیں لاندے جنہاں میری تے میرے مصطفیٰ دی دشمنی کی تھی، یہ یاری نہیں لاندے انہاں دا تعلق ہی کوئی نہ، یہ لاندے نے نہ انہاں دے منن والے لاندے۔ تو ہم جو ماننے والے ہوتے ہیں ہمیں تو ویسے بھی سائیوں پہ مان ہوتا ہے، صحیح بات ہے، ہم تو سائیوں والے ہیں نا، ہمیں تو مان ہوتا ہے ان پہ، کہ کبھی کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جنہوں پنجابی جاندے نے کبھی کانڈ لگی ہوئے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ اس لیے کہ ہمارے پیچھے تو وہ ہیں جو چھٹے مار کر بھی ایمان بچا لیتے ہیں، ایمان بچا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سمندر وچ گوتا لاندیاں اس منزل تے پہنچے، ایک دن خیال آیا، حضرت توجہ نہ گل سنیں، خیال آیا کہ مرشد ہونا چاہیے، باقی تو سارا کام مکمل ہے، مرشد کی تلاش ہونی چاہیے۔ آپ دے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام المتکلمین لے کے آپ کو سید آل رسول
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مار حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے کے گئے. جا کے جدو بیٹھے نے انہیں بڑی دیر تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دی پیشانی ول ویکھیا. فرمایا نور کی کرنیں نظر آتی ہیں اس پیشانی سے. آیا ہے نور کی کرنیں نظر آتی ہیں. اب غلاموں کی شان کیا ہے, ان کے خادموں کی شان کیا ہے؟ ان کا جنازہ گزرے تو نور کی پھوار آ جائے, جنازہ آئے تو نور کی پھوار آئے. تو پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. آپ کی پیشانی سے نور کی شعائیں دیکھی تو مرشد فرمانے لگے واہ احمد رضا, واہ احمد رضا, واہ احمد رضا. جو جاتے ہی بیعت کیا, خلافت دے دی, خرقہ عطا کر دیا. جو پرانے مرید تھے کہنے لگے حضور اتنی جلدی, سانو تو 2 سال ہو گئے نے, تے حضور ہنے آیا تے ہنے ہی خرقہ خلافت امامہ شریف دستار سر تے باندھ دیتی اور جو ہے سی دے چھڑیا. فرمایا انہوں صرف انہیں دی لوڑ سی, باقی یہ پورا ہے, باقی یہ مکمل ہے, یہ دے کمی کوئی نہیں سی, بس صرف انہوں ایس لنک دی لوڑ سی, بس وہ لنک میں نے دے دیا. اب مرشد کریم کا تاریخی جملہ سنیے اور ایمان تازہ کریں جو غلامان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ. آپ سب کی توجہ کے لیے جملہ بولنا چاہتا ہوں, بڑا تاریخی جملہ آپ کا, بڑا تاریخی جملہ مرشد گرامی کا, سید آل رسول ماہ حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ. فرماندے نے آج میری پرانی ایک خواہش پوری ہو گئی. ایک سوال سی میرے ذہن وچ بڑا پرانا, متفکر رہندا سا, تے اج میرا فکر مک گیا ہے. مریداں نے آکھیا حضور وہ کیڑا فکر سی؟ فرماندے نے مینوں یہ فکر رہندا سی بھی قیامت نوں جدوں رب نال ملاقات ہوئی تے رب مینوں پوچھے گا میرے لیے کی لے آیا ہے. صرف ذوق والوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں, ذوق والوں کے لیے. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. سید آل رسول رحمت اللہ فرماندے نے کہ رب مینوں قیامت نوں پوچھے کہ آل رسول میرے واسطے کی لے آندا ہے, تے میں بڑا متفکر سا کہ میرے کول کچھ بھی نہیں, نہ مینوں نمازاں تے مان, نہ روزیاں تے مان, نہ حج و زکات تے مان, نہ عمرے تے مان, نہ مینوں عبادتاں تے, نہ سجدیاں تے, نہ رکوع تے, نہ قیام, نہ تسبیحات تکبیرات تحلیلات تمجیدات تے مان, کسے عمل اتے مان نہیں. تے میں اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا عمل پیش کردا کہ یا اللہ آ میں تیرے واسطے لے کے آیا. فرماندے نے آج میری وہ آرزو پوری ہو گئی, فکر لے گیا ہے. مریداں نے آکھیا حضور وہ کیڑا فکر ہے؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ نہ ملاقات ہونی ہے, میرا اللہ پوچھے میرے واسطے کی لے کے آیا ہے. ہن میرا فکر لے گیا حضور کیویں لتا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن میرا رب ہن مینوں پوچھے گا کی لے کے آیا ہے, میں احمد رضا نوں پیش کر دیاں گا. ہائے ہائے اللہ اکبر, سبحان ہائے ہائے ہائے. انہاں گلاں تے مان کر دیاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دل میں نہ خوف رکھ ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. پڑھیے تو ہے عبد مصطفیٰ, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. احمد رضا فکر نہ کریں, تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے, تیرا رسول بھی تیرے تے راضی ہے, تیرا مرشد بھی تیرے تے راضی ہے. اللہ اکبر. کیا پوچھے گا اللہ, کیا لے کے آئے ہو میرے لیے؟ آج میرا فکر اتر گیا. حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں اللہ نو آکھنا ہے تیرے واسطے یا اللہ احمد رضا لے کے آیا, احمد رضا لے کے آیا. دسو کیسی بات ہے؟ اگر مرشد یہ کہے تو 5 کلو خون بڑھ نہیں جاتا؟ تو جنہ دا مرشد ہی کوئی نہ ہوئے
توجہ نہیں کی تھی تمہیں گل یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسے خرافات بکرے والے ایسے ہی 10 والا سورج والوں منہ کر کے تھوکے گا تیرے منہ تے ہی ہونا تے وہدا کی جانا ہے وہدا کی جانا اللہ اکبر اے بھی کم ہو گیا مرشد بھی مل گئے ہوں آندے نے ایک خواہش رہ گئی ہے تو جو ہے ایک خواہش رہ گئی حضور وہ کیڑی خواہش ہے فرماندے نے دل کردہ کدی جاگ دیا محبوب ملنا سبحان اللہ کدی جاگ دیا محبوب ملنا خواب میں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے ایک خواہش ہے کدی جاگ دیا محبوب ملن میں بیٹھا ہوا اکھاں کھلیاں ہون محبوب دا انتظار ہوئے تے محبوب دی سواری آ جائے سواری آ جائے سواری آ جائے عرض کریے محبوب نو اسی بھی عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامی اپنی اکھاں دیاں باریاں کھولیاں نے ہائے ہائے آلہ حضرت دے نہیں اسی پر غلام آلہ حضرت سونیاں کرم کر دے کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی پڑھ لو مل کے کھلی رکھیے میں نینا والی باری 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 اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی وہ کھلی رکھیے میں نینا والی باری کادے واسطے اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینو مدنی دی ایک باری ذوق نہ پڑھ لو کھلی رکھیے میں نینا والی وعدہ کیا ہے یار نے کہ آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے پاس سے ہو جا تلے تلے کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی وہ سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری ایک بار اس محفل میں آنا تیرا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کدوں آوے گی وہ سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے
میں نینا والی کھلی رکھیے میں نینا والی باری محبوب دا انتظار ہے سونا کرم کرے سنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ سونیا اڈیکا نے اعلیٰ حضرت نے اڈیک رکھی تو کرم کیتا ہے محبوبہ دیدار کروایا خواب اندر دیدار ہوندے سن دل کردہ سی محبوب اکھاں کھلیاں ہون تے محبوب سامنے آوے تے میں بھی کسے نو آکھا میں مدنی تاجدار نو جاگ دیاں تکیا ہے میں جاگ دیاں تکیا ہے اللہ اکبر اسے نیت نال حج بیت اللہ دی سعادت واسطے گئے مدینہ منورہ محبوب دی خدمت وچ سلام عرض کرنے واسطے گئے معاجہ شریف دے سامنے آئے کثرت نال اتھے درود و سلام دے تحفے پیش کیے کثرت نال چونکہ محبوب دے دیدار دا ایک کوئی نسخہ ہے کثرت درود و سلام پیش کر دے رہے پر دیدار دی دولت نصیب نہ ہوئی دیدار دی دولت نصیب نہ ہوئی پھر دل وچ ہمیں خیال آیا تینوں کون پوچھے کتھے کتھے کائنات دا والی تو کی ہے محبوب دیاں اڈیکاں رکھیاں تیری کی اوقات ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دل وچ سوئی دینے کی اوقات ہے تیری کہ تو محبوب دے بوئے تے بہ کے تے دروازے کھلانا چاہنا ہے کہ محبوب سامنے تشریف لیون تو جاگدہ بھی ہوئیں تے محبوب دے دیدار نال اپنی اکھاں نو ٹھنڈک عطا کرے تیرا دل ہی کردہ ہے آندے نے بڑا پڑھیا رات بھی پڑھیا دن بھی پڑھیا لیکن محبوب نال ملاقات دا شرف نہ ملیا فرماندے نے پھر میں اتھے بہ کے نا ایک قصیدہ لکھیا نعت لکھی محبوب کریم لاسٹ بات کر رہا ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت لکھی وہ نعت دا مطلع سنو پوری نعت ہے ایک مطلع اور ایک اس کا مقطع مطلع پہلا شعر مقطع آخری شعر پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں اعلیٰ حضرت نے کیا کر دیا اپنے آپ کو پھر محبوب نے کتنا کرم کر دیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماندے درود و سلام پڑھتا رہا لیکن دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ دیا نصیب نہ ہویا اچانک میرے دل دے اندر خیال آیا کتھے تو کتھے کائنات دا والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات چل میں نعت لکھنی شروع کر دینا جدوں قصیدہ لکھیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا مطلع لکھیا نے وہ سوے لالا زار پھرتے پڑھئے وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھر یہ اس کا مطلع ہے یہ معنی پتہ کی ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں بہار نو آندے نے کڈی چنگی ہے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تو پہلا نیری بہار ہوں نہیں ہے محبوب جدوں پھر دینے پھر تیری بھی بہار پھر جاتا ہے ذوق پڑھیے مل کے وہ سوئے لالا زار پھرتے
بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار. اور مقتے دے اندر فرماندے نے تیری کوئی بات کوئی کیوں پوچھے رضا, تیری کوئی بات کوئی کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اجے اینی گل کرن دی دیر محبوب دے گلیاں دے کتے نال اپنے آپ نو ملایا, میرے آقا نو ترس آ گیا ہے. میرے نبی نے کرم فرمایا, سارے پردے اٹھ گئے, میرا امام جاگدا ہے پیا, مدینے دے تاجدار نے دیدار کروا دیتا ہے. یا رسول یا غوث آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے. ایڈی ہوتی ہے نا, میں یہ بندے نو لے ڈب دی, میں نہیں چنگی. ایک بزرگ نو کسی نوجوان نے پوچھا حضور جہنم میں کون سی چیز لے کے جاتی ہے؟ فرمایا بیجا دسنا. خدا 15 منٹ لنگ گئے, فرمان لگے مسئلہ کنے پوچھا جاتا؟ میں جی. انہاں کہ یہی کھڑ دی ہے کہ میں بہت بری ہوتی ہے. میں نکل گئی, کرم ہو گیا. جس میں نکل جائے اس پہ کرم ہو جاتا ہے. فرال حضرت تو وہ ہیں جن میں شروع سے میں آئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہے میرا محبوب ہی ہے, جو ہے میرا محبوب ہی ہے, جو ہے میرا محبوب ہی ہے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگے دیدار نصیب ہو گیا. عرض کرنے نے کملی والے آجے جایا جے نہ کیوں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. جڑے پڑھنا چاہتے ہو سوک لینا چاہتے ہو انہوں نے دعوت پڑھ لو. میں نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. پوچھو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ محبوب سامنے آئے نے, تساں کی ویکھے آئے؟ وہ دا جواب دین گے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. یہ نہیں جواب ہے. وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. پڑھیے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا, وہ لٹ گیا, وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. وہ لٹ گیا, وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. آندنے سونیا اجے جایو نا, اجے جایو نا, ٹھہریو رکیو کیوں کہ اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. آمد رضا اس طرح کیوں آنا ہے بیا؟ عرض کر دے ہونگے سونیا اس واسطے آنا ماں بیا اپنے چہرے نو نہ چھپایا جے, اجے پردے وچ نہ جایا جے. کیوں کہ بات مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے.
اج بعد مدت کے مریضوں نے شفا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ حضور تساں تے ویکھ لیا ہے، کو طریقہ بھی دسو ساڑھے تے بھی اللہ کرم کرے۔ فرمایا درود شریف کثرت نال پڑھیا کرو، سلام کثرت نال پڑھیا کرو۔ کیوں؟ کدی کوئی توجہ نہ کرے، جدو بار بار آکھو گے السلام علیکم جی السلام علیکم جی تے کدی تے وہ توجہ کاری لیندا ہے، کدی تے توجہ کاری لیندا ہے۔ ایک باری سلام کرے گا توجہ نہ ہوئے گی، دو ہی کرے گا نہ ہوئے گی، چار ہی کر نہ ہوئے گی، تے جدوں تو روز ہی سلام کری ہونا تے او تے اگے ہی کریم نے، او تے اگے ہی کریم نے، او تے اگے ہی کریم نے۔ کتنے کریم ہیں؟ گفتگو ختم ہے، لاسٹ شعر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، لاسٹ شعر فرمایا تسی آکھو نہ سونیا تشریف لے آؤ تو میرا محبوب بڑا کریم ہے۔ اللہ اختیار دیتا ہے، جدوں چاہن جڑے ویلے چاہن جیویں چاہن جڑی کفیت نہ چاہن مصطفیٰ تشریف لے آ سکتے ہیں۔ تے فرماندے نے میرے آقا دے کریم نے درود و سلام پڑھیا کر، تے جدوں تیرے وقت نو دیدار نصیب ہو جائے تے ادوں تو آ کے اپنے محلے اندر، اپنی مسجد اندر، اپنے گھر اندر، یاراں دوستاں اندر، رشتہ داراں اندر یہ اعلان کرنا ہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، 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 ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، پڑھیے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، پڑھیے تاجداروں کا آقا ہمارا، ہمارا تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا، ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا۔ حضرات غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، مجدہ دا معنی ہے خوشخبری، 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 غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کعدہ مجدہ کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وہ جدہ وارث کوئی نہیں، جدہ کس کوئی نہیں، جدہ
تعلق رکھن والا کوئی نہیں. پریشان نہ ہویا جے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا. فرمایا جی دے 3 معصوم بچے دنیا تو چلے گئے, پردہ کر گئے. قیامت نو نہ ضد کرنی یا اللہ اساں کلیاں جنتے نہیں جانا, ماں پیاں نو لے کے جانا ہے. رب آکے گا لے جاؤ. صحابی اٹھ گئے, یا رسول اللہ جی دے 2 ہوئے ہون. فرمایا وہ بھی بخشش کروا لین گے. حضور جی دا 1 فوت ہویا ہوئے بچہ معصوم نابالغ. فرمایا وہ بھی ضد کرے گا, رب وہ دی ضد بھی پوری کرے گا. تے سونیا جی دا ہوئے ہی کوئی نہ, فرمایا وہ دا میں جو ہے. اس واسطے آکھیا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. پڑھیے بے کسوں کا کسوں کا سہارا ہمارا. لو جی میں جنہیں جو گایا سا اپنے امام دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے, تے جو اونا نظرانہ محبوب کریم دی بارگاہ پیش کیتا ہے او دی بھی سعادت اللہ سانو عطا فرمائی ہے. اللہ حاضری قبول فرمائے. خاتمہ بالخیر.